والسلام کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ صرف 150 سال سے یہ چکر چلا ہے کہ کون میلاد منائے کون نہ منائے۔ 1.5 صدی پہلے سارے ہی مناتے تھے، اللہ 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 سبحان اللہ۔ 1.5 صدی پہلے میلاد سارے ہی مناتے تھے۔ یہ 1.5 سال سے چکر چلا ہے کہ نہیں میلاد منانے والے اور ہیں اور ہم نے نہیں منانا۔ یہ 1.5 صدی سے پہلے مکہ میں بھی میلاد ہوتا تھا۔ بے شک سبحان یہ میں اللہ۔ پورے پکے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ 1.5 صدی پہلے خانہ کعبہ کے پاس جو چھوٹی چھوٹی دوارہ نا، حتیم کعبہ، 11 ربیع الاول کی رات نماز عشاء کے بعد میلاد ہوتا تھا اذان فجر تک۔ اور اذان فجر کے وقت مکہ والے اہل عرب ہاتھوں میں چراغ اور مشلیں اٹھا کر میرے آقا کی ولادت والی جگہ پر آ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ 1.5 صدی پہلے مدینہ میں میلاد ہوتا تھا، مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ یہ 1.5 صدی سے چکر چلا ہے کہ میلاد منائے نہ منائے پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں، یہ فتوے بعد کی بات ہے۔ 1.5 صدی پہلے سارے میلاد مناتے تھے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت اس کا ذکر کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر لنگر کا اہتمام کرنا، حاضرین کے ساتھ محبت کرنا، حاضرین میں میٹھا تقسیم کرنا، اور حاضرین کا بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، یہ سارے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، پیارے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ دنیا کا ضابطہ ہے، پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے۔ اگر بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے باپ راضی ہوتا ہے، مرید کی تعریف کرو پیر کے سامنے شیخ راضی ہوتا ہے، شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے استاد راضی ہوتا ہے، پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے مالی راضی ہوتا ہے، بلڈنگ عمارت کی اگر تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے مستری راضی ہوتا ہے، اور صدار والوں یہاں بیٹھ کر مدینے والے کی تعریف کرتے خدا سے مولا سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے محبوب کا نام لیا جائے، رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے حبیب کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام و انصرام قبول فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی احباب آئے ان کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے۔